إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ رمضان کا مہینہ کہنے کا نہیں کرنے کا مہینہ، اور کہا بہت کچھ جا رہا ہے۔ آپ جو قرآن سن رہے ہیں الحمدللہ صبح فجر میں اس کا خلاصہ بھی بیان کیا جا رہا ہے، ایک پارے کا الحمدللہ 21 پارے ہو گئے۔ شروع میں کچھ دن 10 پارے ہوئے، اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر آپ قرآن کو محتاج سمجھ کر سنیں گے کہ ہم محتاج ہیں اور قرآن ہمیں سمجھنا چاہیے، تو 15 سے 20 منٹ کا وقت لگتا ہے اور معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عمل میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ مختصر مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ دور دجالی فتنوں کا دور ہے۔ پہلے میرے ذہن میں تھا کہ دعا کے متعلق آج گفتگو ہو جائے گی، لیکن یہ وقت پھر جمعہ ہے، پھر بولنا ہے، تو انشاءاللہ جمعے میں دعا کے متعلق دعا کی اہمیت قرآن کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے اور دعا کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی جمعے کو۔ تو ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور فتنی جو ہے دجالی فتنوں کا دور ہے۔ اب اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہوگی؟ اس سے بچنے کی تدبیر اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بچنے کی تدبیر بتلائی۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے ایک دعا پڑھتے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دعا ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا کس نے ہمیں حکم دیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اور اللہ ہی نے فرمایا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھا کرو تو پھر اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی ایک مضمون بیان فرمایا کہ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ من حیث لا ترونہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا جو دشمن ہے وہ تمہارا دشمن تو تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم اپنے دشمن کو نہیں دیکھتے۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان ہمیں دیکھتا ہے لیکن ہم شیطان کو نہیں دیکھتے۔ تو اب شیطان سے بچنے کے لیے، اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں کس کی پناہ میں آنا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اور پھر اللہ شیطان کو دیکھتا ہے اور شیطان اللہ کو نہیں دیکھتا ہے۔ تو شیطان تو ہم پر پوری طاقت اور قوت لگائے گا، لیکن جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو شیطان کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دشمنی سے ہمیں بچا لے گا۔ اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری امت کا سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا وہ فتنہ دجال ہوگا۔ اب جس فتنے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا بتلا رہے ہوں، اب بتلاؤ اس کے بڑا ہونے میں اور اس فتنے کا آدمی شکار ہو جائے یہ کتنا بڑا فتنہ ہو سکتا ہے، جس کو حضور نے بڑا بتلایا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فتنے سے بچنے کا نسخہ کیا ہے۔ چند باتیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ ان میں سے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہم اپنی دعاؤں میں مسیح دجال سے بچنے کی اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ مسیح دجال کے فتنے سے ہمیں بچا لے۔ اور دوسری بات یہ بتلائی کہ جو شخص ہر جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتنے دجال سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو شخص روزانہ سورۃ الکہف کی 10 آیات کی تلاوت روزانہ معمول بنا لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے گا۔ سورۃ الکہف کا اور فتنہ دجال کا کیا تعلق ہے؟
دقیانوس ایک بادشاہ تھا، وہ لوگوں کو شرک کی طرف آمادہ کرتا تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ لوگ شرک کرے، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دیں۔ اپنی پوری سلطنت میں اس نے اپنی طاقت کے زور پر باقاعدہ یہ حربہ استعمال کیا اور لوگ طاقت اور حکومت کے ذریعے سے ڈرتے گئے اور اس کے منصوبے کو کامیاب کرتے گئے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں ایک مضمون بیان فرمایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 7 نوجوان تھے۔ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ 7 ہی نوجوان، کہ 7 نوجوان تھے جنہوں نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم اس بادشاہ کی بات شرک والی نہیں مانیں گے، اور اس کے لیے چاہے ہمیں جتنی بڑی قربانی دینی پڑے ہم اس بڑی سی بڑی قربانی کو دینے کو تیار ہیں، لیکن اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات تھی اس وقت کے نوجوانوں کے لیے کہ حکومت وقت سے، دقیانوس سے وہ ٹکر لے رہے تھے اور اس سے مقابلہ کر رہے تھے کہ تم جس شرک کی طرف اپنی پوری رعایا کو آمادہ کرنا چاہتے ہو اور پوری رعایا کو مشرک بنانا چاہتے ہو، ہم تمہارے اس مشن کو قبول نہیں کریں۔ اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اس ایمان کی حفاظت کے لیے وہ اپنے گھروں سے 7 نوجوان نکل گئے، اور نکل جانے کے بعد میں ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ مقصد کیا تھا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، مقصد تھا ہم مشرک نہیں بنیں گے، مقصد تھا کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اسی کو مانتے رہیں، اس کے لیے چاہے جتنی بڑی ہمیں قربانی دینی پڑے ہم قربانی دینے کو تیار ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں سورہ کہف کیوں بیان کیا؟ یہ اس لیے بیان کیا کہ ہمارے اور آپ کے لیے اس میں عبرت ہے اور نصیحت ہے کہ اگر حکومت بھی ہم کو شرک کرنے پر مجبور کرے گی تو ہم سب بات کو ماننے کو تیار ہوں گے، لیکن شرک نہیں کریں گے، اس لیے کہ شرک ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے اور ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اور سب سے اہم اور بنیادی بات ہے کہ اگر عقیدہ گڑبڑ ہو گیا تو اعمال کا ڈھیر لگا ہوگا آپ کے پاس، وہ بیکار ہو جائے گا، پھر اس اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگر عقیدہ چوپٹ ہو گیا۔ اور عقیدہ نام کس کا ہے؟ ہم اللہ کو ایک مانیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگی، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں جو مکی صورتیں جو مکہ مکرمہ کے اندر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 3 بنیادی چیزوں کو بیان کیا، خاص طور پر عقیدہ توحید کو بیان کیا، رسالت کو بیان کیا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس عقیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں میں زیادہ تر یہی مضمون ہے۔ کیوں؟ یہ سمجھایا اللہ نے کہ دیکھو یہ بنیاد ہے دین کی، یہ بنیاد ہے تمہارے کلمہ پڑھ لینے کی۔ اگر تم ان عقیدوں پر مضبوط رہو گے اور جب دنیا سے آخرت میں آؤ گے تو ہم تمہیں جنت دیں گے، لیکن اگر دنیا میں رہتے ہوئے عقیدہ تمہارا گڑبڑ ہو گیا، چاہے وہ وحدانیت کے اعتبار سے ہو اور چاہے وہ رسالت کے اعتبار سے ہو۔ رسالت کے اعتبار سے کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانا، لیکن اگر آخری نبی نہیں مانا تو رسالت کے اعتبار سے عقیدہ چوپٹ ہو جائے۔ اسی طریقے سے یہ تو سب مانتے ہیں کہ مرنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہوگا تو پھر اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں عقیدے کے مطابق۔ اور ان 7 نوجوانوں کو اللہ رب العزت والجلال نے بعد کے لوگوں کو اور قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے عبرت اور نصیحت کے لیے اس واقعے کا ذکر کیا کہ دیکھو وہ 7 نوجوان تھے، انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار کے اندر پناہ لی۔ اور اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی طاقت دیکھو کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ 7 نوجوان جب اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں پر آئے اور اس کے اندر جب سوئے لیٹے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ 309 سال تک وہ سوتے ہیں۔ اللہ نے 309 سال تک ان پر نیند طاری کر دی۔ یہ پورا مضمون سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے بھائی، اگر 309 سال کا زمانہ گزرے
تو کیا ہمارے تصور میں یہ بات ہوگی نا کہ بال تو بڑھ جانے چاہیے، 309 سال ہو گئے، ناخن تو بہت لمبے ہو جانے چاہیے، کپڑے تو بہت گندے ہو جانے چاہیے، بلکہ مٹی میں پڑ جانے چاہیے. لیکن اللہ نے اپنی قدرت بتلائی ہمیں اور آپ کو کہ 309 سال کے بعد جب وہ نوجوان غار میں جگے ہیں اور اٹھے ہیں تو جیسے بال تھے ان کے ویسے ہی بال ان کے رہے، جیسے ناخن تھے ان کے ویسے ہی ناخن رہے، جیسے کپڑے تھے ان کے ویسے ہی کپڑے رہے، اس کپڑے پر مٹی کا نشان بھی نہیں آیا. یہ اللہ نے اپنی طاقت کو بتلایا کہ دیکھو اللہ اتنی طاقت والے ہیں کہ اللہ نے ناخن کو نہیں پڑھنے دیا، اللہ نے بال کو نہیں پڑھنے دیا، اللہ نے زمین کو، مٹی کو، جسم کو کھانے نہیں دیا، اور جسم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑے کے اوپر مٹی نہیں پڑھنے دی. اور پھر اللہ نے فرمایا وَطَلَعَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اللہ فرما رہے کہ جب سورج نکلتا تھا تو وہ غار پوری کھلی ہوئی تھی، ہوا کی آمد و رفت تو اس غار کے اندر تھی، لیکن جب سورج نکلتا تھا تو اللہ فرما رہے کہ سورج اس غار سے ہٹ کر چلا جایا کرتا تھا. یعنی اس کی دھوپ غار میں سونے والے ان نوجوانوں پر نہیں پڑتی. اگر آدمی سو رہا ہو اور سورج کی کرن اس پر پڑے تو آنکھ کھل جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی وَطَلَعَ الشَّمْسَ کہہ کے کہ جب سورج نکل رہا ہے تو سورج کی کرنیں ان پر نہیں پڑتی ہیں. اور کچھ مکان ایسے ہوتے ہیں جن مکان میں صبح کے وقت دھوپ نہیں آتی ہے، لیکن شام کے وقت جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو وہاں دھوپ آتی ہے. اور اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو وہ بھی چھپ کے نکل جاتا ہے. یعنی نہ صبح ان پر دھوپ پڑتی ہے اور نہ شام کو ان پر دھوپ پڑتی ہے. تو یہ دھوپ سے کس نے بچایا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تو بچایا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بتلایا ہے کہ دیکھو اللہ اتنی قدرت والے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں اسی سورہ کہف میں کہ اللہ ان کو ایسے سلا رہا تھا جیسے ماں اپنے بچے کو تھپتھپاتی ہے، ایسے گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو تھپتھپایا کہ وہ سو جائے. اور پھر اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ یہ جو ہم نے ان کو سلایا اور یہ اصحاب کہف جو لوگ تھے ان کی ہم نے حفاظت فرمائی، تو اللہ فرمائی یہ کوئی عجیب واقعہ نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اب اس سلسلے میں ایک چیز پر اور غور کریں آپ اللہ کی قدرت کے بارے میں. مثال کے طور پر انڈا کہاں سے ملتا ہے؟ مرغے سے ملتا ہے. اب مرغی کے پیٹ کے اندر انڈا تیار ہو رہا ہے. اب اوپر کا جو کھول ہوتا ہے سفید وہ مرغی کے پیٹ کے اندر کہاں سے چلا گیا؟ اللہ کی قدرت پر آپ غور کریں کہ کوئی راستہ نہیں ہے مرغی کے پیٹ میں جانے کے، لیکن اللہ ہی نے اس پیٹ کے اندر وہ کھول بنا دیا. اور اس کے بعد میں جب انڈا آپ استعمال کریں گے تو جب اس کو توڑیں گے تو سفیدی نکلے گی، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، یا زردی نکلے گی. تو ایک چیز کے اندر سفیدی اور زردی کو کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے تو بنایا. اور اس کے بعد میں ہم اور آپ انڈا استعمال کرتے ہیں نا، کبھی آملیٹ کھاتے ہیں یا کبھی ابلا ہوا کھاتے ہیں، تو کیا اس میں چوزا آتا ہے؟ کہیں لیگ پیس لگتی ہے کہ دانت میں پھنس رہی، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی انڈے کو مرغی کے نیچے رکھ دو تو 22ویں دن چوزا نکل آتا ہے. تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے. اب اگر اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر ہمیں یقین ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے تذکرے ہم سن رہے ہوں گے تو کیا دجال کے فتنے سے ہم متاثر ہوں گے؟ نہیں متاثر ہوں گے. اس لیے متاثر نہیں ہوں گے کہ ہمیں اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کے واقعات ہم نے سنے ہوں گے اور ان کے تذکرے سنے ہوں گے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ تو بہت طاقت والا ہے، اللہ تو بہت قدرت والا ہے. اور یہ دجال جو شعبے میں بازی دکھا رہا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے جو وقتی پاور دیا ہے وہ اہل ایمان کو آزمانے کے لیے دیا. ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کو قانون فطرت پر بالادستی عطا فرمائے. بالادستی کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کو آم کا پیڑ لگانا ہے تو گٹھلی زمین کے اندر گاڑیں گے، اور گٹھلی گاڑنے کے بعد میں پھر اس کی دیکھ ریکھ کریں گے، کھاد ڈالیں گے، پھر وہ پیڑ بڑا ہوگا، اس کی حفاظت کریں گے تو اور بڑا ہوگا، پھر اس کے اندر سے پھل نکلے گا.
ٹیکنالوجی بڑی ہائی ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی آم کا پیڑ 2-3 سال پہلے میں اس میں آم نہیں نکل سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی دجال کو قانون فطرت پر جو بالادستی عطا فرمائیں گے وہ کیسی عطا کریں گے اللہ؟ کہ بنجر زمین ہوگی، اور بنجر زمین میں وہ کہے گا کہ یہاں فصل اگ جائے تو فوراً فصل اگے گی، پیڑ نکلے گا اور فوراً فصل تیار ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ اس کو قانون فطرت پر بالادستی عطا فرمائے. وہ کہے گا بارش ہو جائے تو بارش ہو جائے. ایک ہاتھ پہ جنت لے کے چل رہا ہوگا، ایک ہاتھ پہ جہنم لے کے چل رہا ہوگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو وہ جہنم بتلا رہا ہوگا وہ اصل میں جنت ہوگی، اور جس کو وہ جنت بتلا رہا ہوگا وہ اصل میں جہنم ہوگی. جو اس کی جہنم میں گیا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو اس کی جنت میں گیا وہ جہنم میں، جو اس کی جہنم میں گیا وہ جنت میں چلا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بالادستی اس کو کیوں عطا فرمائیں گے؟ اس لیے عطا فرمائیں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو جانچے، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو پرکھے کہ یہ اللہ کی طاقت کو مانتا ہے یا دجالی طاقت سے متاثر ہو کر یہ اپنے ایمان کو ختم کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کے اندر دجال کو بھیجیں گے تاکہ آزمائش کریں. اور میرے دوستو جنت ایسے نہیں ملنی. قرآن کریم پڑھیں، آپ قرآن کریم کا مضمون پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان نبیوں کا کیا تذکرہ ہے؟ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی قوم نے ان کو اتنا آزمایا کہ وہ لوگ پکار اٹھے اور اپنے رسول اور نبی سے کہہ اٹھے کہ متی نصر اللہ، یہ بتلاؤ اللہ کی مدد کب آئے. یعنی اتنا حالات سے دوچار کر دیا گیا ہو کہ اس کے بعد میں وہ نبی سے کہہ رہے، اپنے وقت کے نبی سے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو نبی کا کہہ رہے الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ جو جنت ملے گی وہ جنت ملے گی آزمائش کے بعد، وہ جنت ملے گی، مشکل دور آئے گا، ان مشکل دور میں ایمان پر جمے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جنت ملے گی. اور اگر مشکل دور آیا اور مشکل دور میں آنے کے بعد میں ایمان کا ہاتھ چھوڑ دیا، ہم نے ایمان چھوڑ دیا اور ایمان سے سمجھوتا کر لیا، تو پھر اللہ فرما رہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے. جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ دور آزمائش کا دور ہے. دجال تو نہیں آیا لیکن دنیا کے اندر دجالی فتنے ظاہر ہونا شروع ہو گئے. پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے وسائل ہوں گے ان وسائل پر دجال کا قبضہ ہوگا. اب اگر ان وسائل سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو دجال کی بات ماننا پڑے گی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی، اور اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش کو اتارا تاکہ دجال کے پاس جب پورے وسائل پر اس کا قبضہ ہو اور مسلمانوں پر اور اہل ایمان پر حالات آئے تو وہ سیرت پڑھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ سیرت کیا ہے؟ شعب ابی طالب کی قید. حضور نے نبوت کا اعلان کیا، اور نبوت کے اعلان کرنے کے بعد میں جب مکہ کے لوگوں نے آپ کا معاشری طور پر سوشلی بائیکاٹ کیا اور ایک گھاٹی میں آپ کو قید کر دیا تھا، اور اس کے بعد میں یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی باہر کا تاجر آئے یا مکہ کا کوئی دکاندار یعنی محمد رسول اللہ اور ان کے ماننے والوں کو سامان نہیں بیچے گا. اور اگر یہ حضرات اس گھاٹی سے نکل کر اہل ایمان صحابہ کوئی سامان لینے کسی دکان پر جاتے تو وہ دکان والا اور مکہ کے لوگ اس کو دوڑاتے اور مارتے اور سامان نہیں دیتے. صحابہ فرماتے کہ ہمارے بچے دودھ کے نہ ملنے کی وجہ سے یا غذاؤں کے نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے بچے ہماری گودوں میں جان دے رہے تھے. اب کیا تھا؟ وسائل نہیں تھا ان کے پاس، پیسے ہیں لیکن کوئی چیز خرید نہیں سکتے، کوئی چیز بیچنا چاہیں تو مکہ کے اندر بیچ نہیں سکتے. سارے وسائل پر قبضہ کس کا ہے؟ مکہ کے لوگوں کا. حضور علیہ السلام کا یہ سوشلی بائیکاٹ جو چلا ہے وہ تقریباً 3.25 سال چلا ہے.
کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ پورے 3 سال پتے کھا رہے تھے صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پتے چبائے ہیں انہوں نے، پتے استعمال کیے اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے ہاتھوں میں جان کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے ذریعے سے کیا فرمایا، جب دجال آئے گا تو اس کے پاس بھی اگر وسائل پر قبضہ ہوگا تو اس وقت تم بھوکے رہ لینا، اس وقت تم پیاسے رہ لینا، اس وقت تمہاری اولاد اگر جا رہی ہو دنیا سے تو جانے دینا، لیکن ایمان کا سودا نہیں، لیکن ایمان کو نہ چھوڑنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ جب حضور ہمارے اور آپ کے آقا، نبیوں کے امام، نبیوں کے رسول اور وجہ تخلیق کائنات پر یہ حالات آئے کہ پورے 3 سالہ یہ بائیکاٹ جب آپ نے برداشت کیا ہے تو ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں کہ آپ نے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر کبھی ایسے حالات آئیں گے تو انشاءاللہ ایمان نہیں چھوڑیں گے، ایمان پر جمیں گے، ایمان پر ڈٹیں گے کہ اگر ایمان کے ساتھ دنیا میں چلے گئے، دنیا سے چلے گئے تو مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے مثال دی کہ وسائل پر اس کا مکمل طور پر قبضہ ہوگا اور پوری دنیا میں جائے گا، پوری دنیا میں دجال جائے گا۔ آپ کے عجیب گنج میں بھی آئے گا اگر اس وقت آبادی رہی، انسان بسے ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب دجال کہیں ظاہر ہو تو پھر اس کو دیکھنے نہ جانا، کیوں؟ جو دیکھنے جائے گا وہ اس کی شعبے بازی سے متاثر ہو جائے گا، جائے گا دیکھنے ایمان کی حالت میں، واپس آئے گا تو وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ پھر اس کا قیام 40 دن رہے گا، اس کا قیام 40 دن دنیا کے اندر رہے گا اور اس کے بعد میں پھر وہ چلا جائے گا دنیا سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر جو اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے وہاں پر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کی 2 بڑی نشانیاں حضور نے بتلائی۔ ایک بڑی نشانی یہ بتلائی کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ کافر کیسے لکھا ہوگا؟ کاف، پھر الف، پھر فا، پھر را، جیسے حروف تہجی ہم پڑھتے ہیں، الف با تا سا، ایسے لکھا ہوگا، کاف الف فا را، یہ کافر لکھا ہوگا۔ تو فوراً کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص عربی نہ پڑھے تو وہ کیسے پڑھے گا کہ یہ کافر لکھا ہوا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے زمانے میں جو لوگ موجود ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے اس کے پڑھنے کی صلاحیت عطا فرما دیں گے اور وہ اس کو پڑھ لیں۔ دوسری مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ اس کی جو آنکھ ہوگی، داہنی آنکھ، وہ انگور کی طرح ہوگی اور اس کے بعد میں وہ اپنے اس دائرے سے لٹکی ہوئی ہوگی۔ یہ پہچان بتلائی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی، اور آنکھ کی مثال دی۔ آپ اگر اس زمانے میں غور کریں کہ بھئی دجال آئے گا تو وہی وہ اپنی پیشانی پر سرجری کرا لے تو آپ کیسے پتہ چلے گا کافر لکھا ہو؟ کرا نہیں پائے گا، اس لیے کہ حضور فرما رہے کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا، لوگ پڑھیں گے۔ لیکن ہم کہہ رہے چلو اگر اس نے کرا لیا تو کیسے پہچانے؟ حضور نے اس کی جو دوسری بڑی مثال دی ہے آنکھ کی، آپ اس پہ غور کریں کہ آپ جب کسی ملک میں جا رہے ہو، ویزا لگوایا ہو اور ایئرپورٹ میں جب پہنچے تو آپ کو وہاں کھڑا کیا جاتا ہے، یہاں کا فوٹو لیا جاتا ہے، تو وہ چہرے کا فوٹو مقصود نہیں ہوتا، وہ اصل آنکھ کا فوٹو مقصود ہوتا ہے۔ اور یہاں امیگریشن کے بعد جب یہ فوٹو لے لیا جائے گا آپ آگے بڑھیں گے اور جس ملک میں آپ جانا ہوگا تو آپ کے جانے سے پہلے یہ آپ کی حیت وہاں پہنچ گئی ہوگی اور اس کے بعد میں وہاں بھی جا کر آپ کو کیمرے کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا کہ جو فوٹو بھیجا گیا وہی ہے کہ نہیں ہے، وہی آنکھ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ مثال دی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی۔ اب اصحاب کہف اگر ہم سمجھ کر پڑھ رہے ہوں گے اور اس کے معنی سمجھ رہے ہوں گے اور پوری صورت کو سمجھ رہے ہوں گے تو پھر دجال سے ہم کیا ہوگا؟ متاثر نہیں ہوں گے۔ اور دجال کا تذکرہ نہ ہونا، حضور نے فرمایا مسجدوں سے، منبروں سے علماء اگر دجال کا تذکرہ نہ کرے تو یہ سمجھ لو قرب قیامت کی نشانی۔ ہم کو کیسے پتہ چلا کہ دجال آئے گا؟ قرآن میں پیغمبر نے بتایا، حدیث میں نا پیغمبر کے بعد صحابہ نے بتایا، صحابہ کے بعد تابعین نے بتایا۔ اسی طریقے سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اس کا تذکرہ کرتے رہے تاکہ یہ چیز سینہ بسینہ آئندہ نسلوں تک منتقل ہوتی رہے کہ ایک فتنہ ظاہر ہوگا اور وہ فتنہ دجال ظاہر ہوگا جو اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ تو میں نے یہ دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کی، اللہ کی طاقت کے بارے میں
کہ 309 سال تک اللہ نے ان کو سلایا اور 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو جگایا. اور اس کے بعد میں دوسرا ایک انڈے کی مثال دی کہ جب اللہ کی اس طاقت پر یقین ہوگا تو پھر انسان دجال سے متاثر نہیں ہوگا. اب ایک بات ہے اسی میں اور ہم آپ جوڑ دیں تھوڑا سا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا یہ بتلائیے کہ اس وقت اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں. اور اگر دیکھا جائے تو جواب صحیح تھا. موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور نبی سے بڑھ کر ان کی امت میں کوئی نبی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا. اللہ یہ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں کہتے کہ اللہ جانے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے. تو حضرت موسیٰ کو وحی کی اللہ نے کہ اے موسیٰ تم سے بھی زیادہ ایک جانکار ہے، جاؤ اس کے پاس سیکھو. اب روانہ کر دیا اور کہا کہ تم اپنا توشہ لے کے جہاں سے جا رہے ہو اور جہاں پر یہ توشہ، اور توشے میں کیا تھی؟ مچھلی تھی، مچھلی پکائی تھی. تو وہ مچھلی توشے کے اندر تھی. جب مچھلی باہر نکل جائے گی وہیں پر تمہاری ان سے ملاقات ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور آپ کے ساتھ یوشع بن نون ہے جو آپ کے خادم ہیں. یوشع بن نون حضرت یوسف علیہ السلام کے پر پوتے. حضرت یوشع ان کے والد کا نام نون، ان کے والد کا نام ابراہیم، ان کے والد کا نام یوسف. حضرت یوسف کے پر پوتے ہیں یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ کے خادم ہیں. ایک جگہ پہنچے، دریا تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکے تھے، سو گئے. اور سو گئے تو زنبیل جو تھا اس سے وہ پکی ہوئی مچھلی نکلی اور نکلنے کے بعد میں وہ دریا کے اندر چھلانگ لگا کے دریا کے اندر چلی گئی. حضرت یوشع بن نون نے اس منظر کو دیکھا اور اس کے بعد میں حضرت موسیٰ جب جگے تو وہ بھول گئے بتلانا. حضرت موسیٰ آگے بڑھ گئے. جب بہت دور نکل گئے تو قرآن کہہ رہا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. یہ بھی سورہ کہف میں حضرت موسیٰ کہہ رہے کہ اے یوشع ذرا وہ توشہ لاؤ، بھوک لگی ہوئی. تو حضرت یوشع بن نون کہہ رہے ارے وہ تو میں آپ سے بتانا ہی بھول گیا. وہ فلاں جگہ جہاں آپ نے قیام کیا تھا وہاں تو وہ زنبیل سے مچھلی نکلی اور باہر ہو گئی. اچھا ہم اور آپ غور کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ اگر ہمارے گھر میں مچھلی پک رہی ہو پتیلی کے اندر اور پکتے پکتے وہ مچھلی اندر ہی جڑ جائے اور جڑنے کے بعد میں پتیلی سے باہر کود جائے تو گھر میں کوئی آدمی بچے گا؟ جو ہوگا وہ جہاں ہوگا وہیں سے چھلانگ لگا کے باہر چلا جائے گا. یہ کیا ہو گیا؟ لیکن یوشع بن نون کو کوئی فرق نہیں پڑا. کیوں؟ اللہ نے اپنی قدرت سے ایسا کیا. اب اس میں بھی اللہ کی قدرت ہے نا کہ کٹی ہوئی، بھنی ہوئی، پکی ہوئی مچھلی کو اللہ نے زندہ کر دیا. اللہ نے اپنی قدرت بتایا کہ دیکھو دجال کے فتنے سے متاثر نہ ہوگا. اللہ اتنی طاقت والا ہے کہ کٹی اور بھنی ہوئی مچھلی کو اللہ زندہ کر دیتا ہے. اب تھوڑا سا یوشع بن نون کے بارے میں سن لیں. حضرت یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے خادم. موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے اللہ کے حکم سے. بنی اسرائیل آپ کے ساتھ اور اللہ کا منصوبہ، اللہ کا پلان. موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. ابھی بیت المقدس فتح نہیں ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اللہ نے حضرت یوشع بن نون کو نبوت دی اور ان سے کہا کہ تم آگے بڑھو اور بیت المقدس کو فتح کرو. اب بیت المقدس سے پہلے ایک شہر پڑتا ہے جس کو جریکو کہتے ہیں جو 12,000 سال سے آج بھی آباد. تو پہلے اس شہر کو فتح کرنا تھا، بعد میں بیت المقدس کو فتح کرنا تھا اور بنی اسرائیل ساتھ تھے یوشع بن نون. جمعہ کا دن تھا، سورج غروب ہونے کا وقت قریب تھا. حضرت یوشع بن نون نے سوچا کہ اگر جریکو کو فتح کیا اور سورج غروب ہو گیا، اب بیت المقدس کو فتح کرنا ہے اور یہودیوں کی شریعت میں سنیچر کو جہاد نہیں ہوتا. تو حضرت یوشع بن نون نے سوچا کہ اگر جمعہ کو سورج غروب ہو گیا تو سنیچر کو یہ جہاد نہیں کریں گے اور اتوار آتے آتے ان کے جذبات ختم ہو چکے ہوں گے. چنانچہ آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو پوری انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کبھی سورج رکا نہیں. لیکن حضرت یوشع بن نون جب جریکو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھے، شام کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، تو سورج کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے سورج تو بھی اللہ کا غلام ہے،
ہم بھی اللہ کے غلام ہیں، تو رک جا، اور پھر دعا کی کہ اللہ سورج کو روک دیجئے جب تک بیت المقدس فتح نہ ہو جائے، اللہ سورج کو غروب نہ کریے گا۔ چنانچہ اللہ نے سورج کو روک دیا، جریکو فتح ہوا، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے وہ بیت المقدس فتح ہوا، اور بیت المقدس فتح ہو جانے کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو غروب کیا۔ تو وہ اللہ اتنی طاقت والا، اتنی قدرت والا، جس کو ہم نے اپنا رب مانا ہے، جب اس کی ان طاقتوں کے تذکرے ہم سنتے رہیں گے تو دجال سے متاثر ہوں یا دجالی فتنوں سے متاثر ہوں گے؟ نہیں، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت ہمارے سامنے ہوگی۔ تو بہرحال وہاں حضرت موسیٰ پھر لوٹ کے آئے، مچھلی تو چلی گئی دریا کے اندر، اب جب لوٹ کے آئے تو وہاں خضر سے ملاقات ہو گئی۔ اب جب خضر سے ملاقات ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، حضرت خضر نے کہا سوال نہ کرنا، ٹھیک ہے، چلے ایک کشتی پر بیٹھے۔ اب جب کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی والا جب پیسے وصولنے لگا تو اس نے ان سے پیسے نہیں لیے، یار نیک لوگ ہیں، مولوی صاحب لگتے ہیں، ان سے پیسے نہ لیے جائیں۔ اور اس کے بعد میں ہوا کیا، جب اس نے کشتی والے نے پیسے نہیں لیے، کشتی آگے بڑھی تو حضرت خضر نے کشتی توڑنا شروع کر دی۔ تو حضرت موسیٰ کہہ رہے کیا کر رہے، ایک تو اس نے ہم پر احسان کیا اور دوسرے کشتی توڑ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب غرقاب ہو جائیں۔ تو حضرت خضر نے کہا خاموش رہو، جو بات ہوئی تھی کہ سوال نہیں کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہوئے، آگے بڑھے ایک بستی میں، تو اس بستی کے لوگوں سے حضرت موسیٰ اور خضر نے کھانا مانگا۔ ہوٹل تو تھے نہیں اس زمانے میں، تو وہ اتنے نالائق لوگ تھے کہ کھانا دینے سے منع کر دیا۔ اچھا، آپ کے عجیب گنج میں کوئی آ جائے باہر کا مسافر، کھانا مانگے تو کھانا دیں گے نا اس کو، سب لوگ کھلائیں گے اس کو، اب وہ کھانا دینے سے منع کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہاں پر ایک دیوار تھی، وہ دیوار گر رہی تھی۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اور اس دیوار کو صحیح کرتے، کہنے لگے ان کی دیوار صحیح کر رہی ہے، نالائق، انہوں نے کھانا تو دیا نہیں ہے، اجرت لے لو، ان کے دیوار صحیح کرنے کے بدلے اجرت طے کر لو کہ کھانا کھلائیں۔ حضرت خضر نے کہا دیوار صحیح کرتے، دیوار صحیح کرتے۔ ایک جگہ جا رہے تھے، ایک بچہ جا رہا تھا، اس کو پکڑا حضرت خضر نے، اس کی گردن میں اوڑی، مار دیا، قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کا اعتراض صحیح تھا، کیونکہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو تشریعی علم دیا تھا۔ اب تشریعی علم جو حضرت موسیٰ کو دیا تھا، اس علم کے اعتبار سے جو وہ اعتراض کر رہے تھے وہ اعتراض صحیح تھا، لیکن حضرت خضر کو اللہ نے تکوین کا علم دیا تھا، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت خضر نے کہا ہمارا اور تمہارا راستہ الگ الگ، اب بات سن لو، تینوں سوالوں کے جواب۔ کہنے کہ جس کشتی پر ہم سوار ہوئے تھے، وہ کشتی والے نے ہم پر احسان کیا تھا، آگے ایک ظالم بادشاہ ہے، تو جو کشتی صحیح سالم ہوتی ہے وہ کشتی والے سے وہ بادشاہ چھین لیتا ہے۔ ہم نے کشتی توڑ کر اس کے اندر نقص پیدا کر دیا تاکہ یہ کشتی اسی نوجوان کے پاس رہے، وہ بادشاہ اس سے نہ چھینے، ہم نے یہ اس لیے کیا تھا۔ کہیں گے اچھا اس بچے کو کیوں مارا؟ کہیں گے اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس کو قتل کر دو، یہ آگے چل کے اپنے ماں باپ کو مرتد بنانے کا ذریعہ بنے گا، اور اس کو قتل کر دو، اللہ اس کے عوض میں دوسرے بیٹے ان کو عطا فرمائے گا۔ کہا وہ دیوار کیوں کہ صحیح کی اس نالائق بستی کے لوگوں کی؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ اصل میں وہ دیوار جو یتیم بچوں کی تھی، اور جب اس کا باپ آخری وقت تھا تو اس نے اپنا خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپا دیا تھا۔ حضرت خضر نے کہا تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کتنے نالائق یہ لوگ ہیں کہ ہمیں اور آپ کو مسافر پہ کھانا تو دیا نہیں، اگر یہ خزانہ مل جائے تو وہ یتیم کے مال پر فوراً قبضہ کر لیں گے، تو اس لیے ان کے والد نے چھپا دیا تھا، اور مجھے اللہ نے حکم دیا کہ ابھی وہ یتیم بچے ہیں، اس لیے اس دیوار کو صحیح کر دو، جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو اس کو اپنے خزانے کو نکال لیں گے۔ اور یہاں آخر میں اللہ نے کیا مثال دی کہ وہ یتیم بچوں کی دیوار صحیح کرنے کے لیے اللہ نے کیوں کہا وَقَالَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ فرما رہے کہ ان یتیم بچوں کا باپ بہت نیک تھا، یتیم بچوں کا باپ نیک تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بچوں کے مال کی حفاظت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر والد نیک ہوتا ہے تو بیٹوں کی زندگیوں میں برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور بیٹوں کی زندگیوں میں نفع حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان نیک اعمال کرتا رہے
تو نیک اعمال کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیک اعمال کے بدلے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کا ایک واقعہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کا صحیح واقعہ، صحیح حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ جا رہے تھے جنگل میں، اور جاتے جاتے بارش شروع ہو گئی، طوفان آ گیا۔ جب طوفان آ گیا تو وہ ایک غار کے اندر چلے گئے پناہ لینے کے لیے، کہ بارش سے بچنے کے لیے، اور اس کے بعد میں بارش ہوتی رہی، شام ہو گئی۔ آقا علیہ السلام بیان فرما رہے کہ شام ہو گئی، تو انہوں نے سوچا کہ رات میں یہی قیام کر لے، جنگل میں کہاں جائیں گے۔ اس کے بعد میں وہ دیکھتے کہ اوپر سے پتھر، بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار میں آ کر وہ فٹ ہو گیا۔ جو غار میں جانے کا اور نکلنے کا راستہ تھا وہاں وہ فٹ ہو گیا، اب نکلنے کا راستہ ختم ہو گیا۔ اب صبح ہو گئی، جائیں گے سے نکلے کیسے؟ تو اس کے بعد میں ان تینوں لوگوں، حضور نے اس واقعے کو بیان کیا صحیح بخاری کے اندر، تو ان تینوں لوگوں نے کہا کہ بھائی اپنے اپنے نیک اعمال کو یاد کرو، اپنے اپنے کسی نیک عمل کو یاد کرو، اور اس نیک عمل کو یاد کر کے اللہ کے حضور دعا کرو۔ تو اس میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میرے بیوی بچے تھے، اور میں بکریوں کا میرے پاس کاروبار تھا، یعنی بکریاں ہی پر میری زندگی کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اے اللہ، ایک دن میں بکری چراتے چراتے کہیں دور نکل گیا، اور جب میں واپس ہوا تو شام ہو گئی، اور رات دیر سے جب میں گھر پہنچا تو بکریوں کا میں نے دودھ دھوا، اور دودھ دھونے کے بعد میں میری عادت یہ تھی کہ پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا اور اس کے بعد میں پھر اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاتا تھا، لیکن جب میں نے دودھ دھوا اور دیر ہو گئی تھی تو میرے ماں باپ سو گئے تھے، میرے بچے میرے سامنے بھوک کی وجہ سے تھوڑا سا ضد کر رہے تھے، لیکن میں نے اپنی زندگی کے اس روٹین کو نہیں بدلا۔ ہم نے کہا کہ پہلے ہم اپنے ماں باپ کو پلائیں گے، بعد میں اپنے بیوی بچوں کو پلائیں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں پوری رات پیالہ لیے اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، اور جب وہ بیدار ہوئے تو پھر ان کو پلایا، اور اس وقت تک ہمارے بچے سو گئے تھے۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اللہ اس غار سے نکلنے کا راستہ بنا دیا۔ چنانچہ غار کا پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ پھر اس کے بعد میں ایک دوسرے صاحب جو اس غار میں تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ، میرا ایک عمل ہے، میری چچا زاد بہن تھی میرا، اور میں اس سے غلط بدکاری کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس پر آمادہ نہیں تھی۔ بہت حالات سے وہ مجبور ہو گئی، معاشی اعتبار سے بالکل چوپٹ ہو گئی، اور جب اس کو کھانے کی محتاج ہو گئی تو ایک دن ہم اس کی اس مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے دل میں میری جذبات پیدا ہوئے، اور میں پیسے لے کے اپنی چچا زاد بہن کے پاس گیا، اور میں نے کہا کہ یہ پیسے لے لو، لیکن اس کے عوض میں تم اپنے بدن پر ہمیں قدرت دے دو۔ تو وہ بیچاری مجبور ہو کر اس نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں قریب تھا کہ میں اس کے بدن کے قریب جاتا تو اس نے ایک آہ بھری، اور اس نے کہا بھائی یہ عمل کرنا اللہ کو پسند نہیں، یہ کام کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جس انداز میں بھی اس نے، جس فریاد سے اس نے کہا، میرے دل پر ایک چوٹ پڑی اور میں فوراً وہاں سے الگ ہو گیا، اور میں نے کہا یہ پیسے تمہارے، اور میں اپنے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں کہ اب کبھی بدکاری نہیں کروں گا۔ اے اللہ، میں اس بچی پر، اس خاتون پر قابو پا لیا تھا، اور اگر صرف تیرے ڈر اور تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اس گناہ کو چھوڑا ہے تو اللہ یہ غار کا پتھر ہٹا دیجئے۔ اپنے اس عمل کا واسطہ دیا اس دوسرے شخص نے، اللہ نے غار کا پتھر اور ہٹا دیا، لیکن ابھی بھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ تو تیسرا شخص وہ کہنے لگا کہ ہمارے یہاں کچھ مزدور کام کر رہے تھے اور ہم نے ان کو مزدوری پر رکھا ہوا تھا۔ ایک مزدور اپنے پیسے لیے بغیر چلا گیا، اپنی محنت لیے بغیر چلا گیا، اور اس کے بعد میں پھر ہم نے اس کی مزدوری اپنے کاروبار میں لگا دی، اپنے کام میں اس کو اس پیسے کو لگا دیا۔ دل میں نیت یہ تھی کہ جب کبھی آئے گا تو اس کے پیسے اس کو دے دیں گے۔
بہت زمانے کے بعد جب وہ آیا اور آنے کے بعد میں اس نے کہا کہ بھئی ہم نے تمہارے یہاں فلاں موقع پر کام کیا تھا، ہم نے تم سے مزدوری نہیں لی تھی، لہذا ہماری مزدوری ہم کو دے دو۔ تو وہ کہنے لگے یہ بکریاں اور یہ اونٹ تمہارے۔ تو کہنے لگا ہم غریب آدمی، آپ کیوں ہمارا مذاق کر رہے ہو، چھوڑی سی جو ہے مزدوری ہے، تھوڑے پیسے ہیں وہ دے دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تم چلے گئے تھے بغیر مزدوری کے لیے ہوئے، ہم نے تمہارے پیسے اپنے کاروبار میں لگائے ہیں اور اس کاروبار سے تمہارے پیسے سے اتنا نفع ہوا ہے، محنت ہم نے کی ہے، باقی یہ سب حق ہے تمہارا، ہم اس میں سے نہیں لے سکتے ہیں اور ہم کوئی مذاق نہیں کر رہے۔ تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، پوری بکریوں کا ریوڑ اور اونٹوں کا ریوڑ میں نے اس کو دے دیا تھا، اگر اللہ یہ عمل میرا تیری رضا کے لیے تھا تو اللہ اس غار سے پتھر ہٹا دے۔ پیارے آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پتھر ہٹا اور وہ تینوں نکل آئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اس حدیث سے یہ بتلایا گیا ہمیں اور آپ کو کہ اگر ہم نیک کام کرتے رہیں گے اور کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے کبھی، تو اللہ ان نیک کام کرنے کی وجہ سے اس مصیبت کو ٹال دے گا۔ اس لیے کبھی اگر نیکی کا کوئی موقع ملے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ماشاءاللہ قرآن سنا، پورے اعتماد اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ الحمدللہ پورا قرآن آپ نے سنا اور اس کے بعد میں صاف قرآن آپ نے سنا ہے، اور کہیں بھی اگر معلوم ہو تو چھوٹا پورا تو دوسرے دن پورا کیا گیا، یہ کم ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور یہ رمضان کے جو بقیہ دن باقی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بقیہ دنوں میں اللہ عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جس طریقے سے الحمدللہ ابھی تک ہماری مسجد بھری رہی، تقریباً اگر مجموعی طور پر تینوں تراویحوں کو ملایا جائے تو 1000 آدمی تھا الحمدللہ۔ تو ہماری درخواست ہے کہ مسجد کو ایسے ہی بھرا رکھیے گا، اور یہ طے کر لیں کہ اس رمضان سے کہ ہم صرف رمضان میں مسجد کو نہیں بھریں گے، انشاءاللہ پوری زندگی۔ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، پتہ نہیں کس وقت دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، اس لیے دنیا میں سب کچھ مسئلہ حل کر لیا جائے۔ آخرت میں اگر پھنس گئے تو بڑا مشکل ہوگا، بڑے مسائل ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کو راضی کرتے کرتے ہم دنیا سے چلے جائیں تو سمجھ لیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ ایک چیز کی مجھے اور خوشی، اس رمضان میں نوجوانوں کی طرف سے جو ایک بڑی امید افزا خبر یہ ہے کہ بڑی تعداد میں نوجوان انگلش کا، اردو کا، ہندی کی تفسیر منگا رہے ہیں اور اس کا مطالعہ۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر آ گئے تو خدا کی قسم کوئی آپ کو فطرے سے متاثر نہیں کرتا۔ اگر آپ معتبر علماء کرام کی تفسیر پڑھنے لگے، اور یہ الحمدللہ نوجوان بچوں میں بھی، اور نوجوان بچوں میں یہ تبدیلیاں مجھ سے 20 لوگوں نے منگوایا کہ مولانا صاحب کچھ قرآن منگوا دو، مطلب پیسے دے کے حافظ توفیق صاحب سے میں نے کہا بھائی لے آؤ۔ کچھ اور خواتین نے باقاعدہ کہلوایا کہ ہمارے لیے قرآن منگا دیجیے۔ تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارے اور آپ کے لیے ہمارا مستقبل اچھا ہے انشاءاللہ۔ وقتی حالات تو آئیں گے، وقتی دقتیں تو آئیں گی، لیکن اگر نوجوانوں کے جذبات ہوں گے تو انشاءاللہ مستقبل اچھا ہے۔ بس ہم اور آپ طے کریں کہ ہم رمضان کے نمازی نہیں، پورے زندگی کے نمازی بنیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی گنہگار ہیں، افطار کے وقت، سحری کے وقت دعا کیا کریں، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد کر لیں۔ ہمارا چھوٹا بھائی کچھ بیمار ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں، دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته
على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم حفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ خطایا سے درگزر فرما دے یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے یا اللہ اپنا کرم خاص شامل حال فرما دے اے بار الہ ہم بہت گنہگار ہیں اللہ بہت خطا کار ہے یا اللہ سیاہ کار ہے یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما دیجئے یا اللہ اس ماہ مبارک میں ہمیں محروم نہ فرمائیے یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کی ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دیجئے اے بار الہ یہ اتنا بڑا مجمع ہے یا اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ پورے مجمع کو معاف کر دیجئے یا اللہ پورے مجمع سے راضی ہو جائیے یا اللہ پورے مجمع سے راضی ہو جائیے یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے یا اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیجئے یا اللہ ہمیں اپنے فرمانبردار بندوں میں شامل فرما لیجئے یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے اللہ ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے اللہ اپنی رحمت پر نظر فرما کر معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ ہم تو بہت گنہگار ہیں اللہ تیرے در کے بھکاری ہیں یا اللہ آج تکمیل قرآن کا موقع ہے یا اللہ تکمیل قرآن کی برکت سے اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے یا اللہ دل چاہے یا نہ چاہے اللہ پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر یا اللہ ہم سب کو دین پر چلا دیجئے شریعت پر چلا دیجئے یا اللہ اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ اپنے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ آپ کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ ہم تو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے اللہ اپنی رحمت کی رسی سے ہمیں نکال لیجئے اللہ اپنی رحمت کی رسی سے نکال لیجئے اللہ گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو چکے ہیں اللہ دل کی سیاہی کو ختم فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دیجئے یا اللہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے آپ کی سنتوں سے جوڑ دیجئے یا اللہ شیطان سے اور شیطان کے مکر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے اللہ فتنہ دجال سے بچا لیجئے اللہ فتنہ دجال سے بچا لیجئے یا اللہ ہم سب کو ایمان کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے بار الہ حافظ صاحب نے قرآن کو سنایا یا اللہ ان کو سنانے کو قبول فرما لیجئے یا اللہ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرما دیجئے اللہ ان کے والدین کے عمر میں برکت نصیب فرما دیجئے اے بار الہ جنہوں نے اس مسجد کو بنایا یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما دیجئے یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما دیجئے یا اللہ ان کے اہل خانہ کے تمام مسائل کو حل فرما دیجئے یا اللہ جو اس مسجد کو جنہوں نے چمکا رہے ہیں یا اللہ سجا رہے یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما دیجئے اے بار الہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجئے یا اللہ سب کو حلال روزگار عطا فرما دیجئے بے اولادوں کو اولاد دے دیجئے یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے دیجئے یا اللہ جو لوگ اپنے بچے اور بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں ان کو بہتر رشتہ عطا فرما دیجئے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے بہت سے لوگ بیمار ہیں یا اللہ ہمارا بھائی بھی بیمار ہے یا اللہ تکمیل قرآن کی برکت سے شفا دے دیجئے اللہ تمام چیزوں کو شفا دے دیجئے اللہ پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اللہ رحم فرما دیجئے اللہ رحم فرما اللہ ہم نے بہت گنہگار ہے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اللہ اللہ راضی ہو جائیے اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دیجیے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے
اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ جب تک زندہ رکھ، دین و اسلام پر زندہ رکھ یا اللہ، خاتمے کے وقت ہم سب کی زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ کو جاری فرما دیجیے اللہ، جب بھی دنیا سے اٹھائیے اللہ ایمان کی حالت میں اٹھائیے اللہ، دنیا والوں کے رجسٹروں میں تو ہمارا نام مسلمانوں میں ہے اللہ، اپنے رجسٹر میں بھی ہم سب کو مسلمان لکھ دیجیے اللہ، آخرت میں اب اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما دیجیے، اپنے نبی کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر لینے والا بنا دیجیے اللہ، مساجد کی حفاظت فرما دیجیے، مدارس کی حفاظت فرما دیجیے، مراکز کی حفاظت فرما دیجیے اللہ، دینی تحریکوں اور دینی جماعتوں کی حفاظت فرما دیجیے اللہ، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما دیجیے، بوڑھوں کی حفاظت فرما دیجیے، بچوں کی حفاظت فرما دیجیے، ماں بہنوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ بار الہ کانپور میں جو یہ حادثہ آگ کا ہوا اس میں جن لوگوں کا نقصان ہوا اللہ اس کو ان کا بدل عطا فرما دیجیے، ایسے حادثات سے پورے شہر اور پورے ملک اور پورے دنیا کے تمام انسانوں کی حفاظت فرما دیجیے، اہل ایمان کے کاروبار کی حفاظت فرما دیجیے اللہ، اہل ایمان کے کاروبار کی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ، جس خیر کی لین سے جو دعائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے یا اللہ ہمیں اس میں ہمارا حصہ عطا فرما دیجیے یا اللہ، جن شرور سے پیارے آقا نے پناہ چاہیے یا اللہ ان سب سے ہمیں بچا لیجیے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے یا اللہ، ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے یا اللہ، جو نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما دیجیے اللہ، ہماری موجودہ ضرورتوں کو اور آئندہ آنے والی تمام ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دیجیے اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔